मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों बहनों और भाइयों की सलामती हो। प्यारे कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28वीं आयत, और यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है। इसके बाद जब यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ ये 5वां कलमा मुबारक है, जो कि जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा क्यों कहलाता है, आज हम सीखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों फरमाया कि मैं प्यासा हूँ, जबकि इससे पहले भी खुदावंद को मैं ऑफ़र की गई। और अगर हम मत्ती के अंजील उसका 27वां बाब उसकी वर्स 33 to 34 अगर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है। और उस जगह जो गलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुँचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और अगर हम मरकज़ की किताब में चले जाते हैं, तो यहाँ पे 15वें बाब की 22 और 23वीं आयत में लिखा है, और वो उसे मुकामे गलगत्ता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये वाक़या यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने से पहले का है। अब सोचने की बात तो ये बनती है कि यीशु मसीह ने ये मैं क्यों नहीं पी थी। इसे जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये पित्त और मुर मिली हुई मैं क्या चीज़ है, ये क्यों दी जाती थी मुजरमों को। अजीज़ों, पित्त एक जहरीली और ख़तरनाक जड़ी बूटी थी, और मुर से इंसान का जिस्म सुन्न हो जाता था, जिसे आज के दौर में हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है मेडिकल में। जब किसी का कोई ऑपरेशन होता है या उसका जिस्म सुन्न करना होता है, तो इस मकसद के लिए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। उस वक़्त मुर का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस दौर में अमूमन क्या होता था कि रोमी फ़ौजी जो थे वो मुजरमों को मुर मिली हुई मैं जो है वो पेश किया करते थे या पिलाया करते थे, ताकि जब कील ठोंके जाएं तो मुजरिम को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और फ़ौजी जो थे उनको भी आसानी हो जाती थी कील लगाने में। यहाँ पे इस मैं में इन्होंने क्या किया, जैसे मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा कि उसमें लिखा कि पित्त मिली हुई मैं, और फिर मरकज़ में बताता है कि मुर मिली हुई मैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यीशु मसीह को जो है वो पित्त भी मिला दी इसमें, ताकि और ज़्यादा यीशु मसीह के लिए अज़ियत नाक हो और वो मदहोश हो जाए, ताकि उसका तमस्खरा उड़ा सकें। तो इस मकसद से उस वक़्त पित्त भी मिला दी गई। लेकिन हमारा निजात दहिंदा जो है वो पहले से ही जानता था इन सारे दुखों को, इन सारी तकलीफ़ों को, और वो कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं लेना चाहता था, बल्कि इस सलीब की पूरी तकलीफ़ और अज़ियत लेकर इस सफ़र को पार करना चाहता था। उन्होंने ये मैं पीने से इनकार कर दिया। अगर यीशु मसीह को कोई शॉर्टकट ही लेना होता तो वो पहले ही इनकार कर देते या ये बेड़ा ही ना उठाते, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने तो पूरी ईमानदारी के साथ और कमाल फरमाबरदारी से ये प्याला पीना था, जो कि उन्होंने अपने ऊपर इस ज़मीन पे आने से पहले ही ले लिया था। उन्होंने हमारे दुखों को अपने सर पे लिया। ये सारी सज़ा जो थी हमारे गुनाहों की थी, और यीशु मसीह ने खुशी के साथ वो सारी तकलीफ़ें, वो सारी जो मार उसको पड़ी, जो उसको कील लगाए गए, सलीब उठाई गई, ये सारी तकलीफ़ें, सारे दुख और सारी परेशानियाँ यीशु मसीह ऑलरेडी जानते थे। और गुनाहों की सज़ा थी जो सलीबी मौत यीशु मसीह ने अपने पर ली और उसको अपने जिस्म पे लिया। और यहाँ पे इस बात को भी हम जान सकते हैं क्लियरली कि ये जो कलमा मुबारक है, ये जिस्मानी दुख का कलमा क्यों कहलाता है। इसलिए कहलाता है कि अगर यहाँ पे यीशु मसीह चाहते तो ये मुर मिली हुई मैं पी लेते, और अगर वो मुर मिली हुई मैं पी लेते तो ज़ाहिर बात है उनका जिस्म सुन हो जाता, और वो इस दर्द और इस तकलीफ़ को हो सकता है कि वो ना फील कर सकते।
لیکن یسوع مسیح نے اس کو پینا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جسم سن ہو جائے اور ان کو اس شدت کی درد نہ ہو اور وہ اس سفر کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کاٹ لیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جسم پہ یہ سارا بوجھ، یہ سارا دکھ، یہ ساری تکلیفیں اپنے جسم پہ لیں، اور اسی وجہ سے یہ کلمہ مبارک جو ہے جسم کا کلمہ کہلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں اپنے آخری دموں پہ آ کے اس کی فرمائش کر دی اور ان کو ضرورت پڑی؟ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، آئیے ایک دفعہ پھر ہم اس آیت مقدسہ کو ذرا غور سے ایک دفعہ پھر مطالعہ کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت جو ہے وہ ہم پھر سے جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب ضرور ملے گا کہ کیوں یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، اور کیوں یہ نوبت آئی کہ یسوع مسیح نے ان سے سرکہ پیا یا انہوں نے کچھ مانگا پینے کے لیے۔ جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ غور کریں اس آیت مقدسہ پہ اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ عزیز بہن، تاکہ نوشتہ پورا ہو، یعنی کہ یہاں پہ یسوع مسیح نے کسی نوشتے کو پورا کیا، کسی پیشن گوئی کو پورا کیا، اور اس لیے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور آئیں اب ہم چلتے ہیں کلام مقدس کی طرف دوبارہ سے اور جانتے ہیں کہ یہ نوشتہ کہاں پہ لکھا گیا تھا جو یسوع مسیح نے پورا کیا۔ تو میرے ساتھ نکالیے گا زبور نویس کی کتاب اور چیپٹر 69 اینڈ ورس 21۔ یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ نوشتہ تھا جو یسوع المسیح نے، جو میرے نجات دہندہ نے، جو خداوند یسوع المسیح نے اس نوشتے کو پورا کیا، اور وہ نوشتہ کیا تھا ہمیں زبور کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور اس لیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی پہ ہر ایک نوشتہ کو، ہر ایک پیشن گوئی کو پورا کیا، نہ کہ رد کیا، کیونکہ ہم بہت کے رد کرنے آیا ہوں۔ اور اگر ہم اس پہ بات کریں تو میرا خیال ہے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کہاں کہاں پہ یسوع المسیح نے نوشتوں کو پورا کیا اور کہاں کہاں پہ یسوع المسیح نے پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ یسوع المسیح جو ہیں وہ اس نوشتے کو پورا کرتے ہیں جو کہ زبور نویس میں اس کے حق میں بولا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح نے پہلے جب انہوں کو میں آفر کی گئی تو انہوں نے اس لیے نہیں پی کیونکہ اس کے اندر مر ملا ہوا تھا جو کہ انسانی جسم کو سن کر دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بھی شارٹ کٹ لیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان دکھوں کو ایکسپیرینس نہ کریں، بلکہ وہ اپنے جسم پہ پوری طرح سے اس دکھ کو اور اس تکلیف کو اور اس سارے معاملات کو اپنے اوپر لے کر اس سفر کو پورا کرنے چاہتے تھے۔ یہاں تک عزیزو آج ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ یسوع المسیح نے اپنے جسم پہ کتنے زیادہ دکھ اور تکلیفیں اور دردیں ہماری خاطر لی، اور اس کلمہ مبارک کا جو مین مقصد تھا، جو وجہ تھی، وہ یہی تھی کہ یسوع مسیح اس زمین پر اس لیے آئے تاکہ انسان کے دکھ جو ہیں، اس کی جو تکلیفیں ہیں اور جو خدا سے اس کی دوری ہے، ان سب کو ختم کر سکے۔ اور یسوع مسیح نے یہ ممکن کر دکھایا، اور یسوع مسیح نے یہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے دکھ اٹھائے، بہت سی تکلیفیں لی، اور صلیبی موت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی کڑوا گھونٹ تھا، یہ بہت ہی مشکل کام تھا جو میرے مسیحا نے اپنے اوپر لیا،
اور یسوع مسیح نے ہم اس کلمہ مبارک میں یہ بھی ہم نے سیکھا کہ انہوں نے نہ تو کوئی ریلیف لیا اور نہ انہوں نے کوئی شارٹ کٹ لیا، بلکہ انہوں نے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس اذیت کو انہوں نے پورے بھرپور طور پر اپنے اوپر لیا اور اپنے جسم کو جو ہے وہ پوری تکلیف دی، پورا دکھ دیا، تاکہ وہ اس بات کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اور جیسے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کہ اب جب یسوع مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں پوری ہوئیں، اور اب یہاں پہ پوری یسوع مسیح کی بیسیکلی زندگی ہے۔ یسوع مسیح کا وہ ٹارگٹ ہے جو وہ زمین پر لے کے آیا تھا، جس مقصد کے لیے یسوع مسیح زمین پر انسان بن کے پیدا ہوئے، وہ بیسیکلی ساری کہانی اس کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ ہر بات پوری ہوتی ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اگر بات کریں تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں ان شارٹ کٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ یسوع مسیح کی جو کامیابی تھی وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ یسوع مسیح نے زمین پہ پیدائش لی، جنم لیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وہ سارے ٹرائلز بھی دیکھے، جب وہ انہی زندگی جب انہوں نے اپنی سروس سٹارٹ کی، اور سروس سے لے کر صلیبی موت تک انہوں نے ہر نوشتہ، ہر ایک پیشن گوئی کو پورا کیا، اور نجات کا جو منصوبہ ہمارے خدا نے بنایا تھا اس کو پورا کیا۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح نے جان لیا کہ اب یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آخری چیز جو تھی وہ کیا تھی، اور اس کو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس نوشتہ کو پورا کیا جو کہ زبور نویس کی کتاب میں ہم نے سیکھا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج یسوع مسیح کے اس جسمانی دکھ کو اٹھانے پر ہمیں جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح جیسے ہم پہلے اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مکمل انسان اور مکمل خدا، کامل خدا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا، اس کے لیے یہ کبھی بھی ناممکن نہیں تھا کہ وہ یہ سارے دکھ اپنے جسم پر لے پاتا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے یہ کڑوا پیالہ جو تھا وہ اپنے پر ہنستے ہنستے لے لیا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر سکے، انسان جو ہے وہ یسوع مسیح کے کفارہ سے اپنی نجات کو ممکن کر سکے، انسان جو ہے وہ ابدی زندگی حاصل کر سکے یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے صلیب پہ دکھ اٹھانے کے وسیلہ سے یہ سارا کچھ ہو سکے۔ اور یہ تب ہی ہوا جب یسوع مسیح نے یہ ساری اذیتیں، یہ سارے دکھ، یہاں تک کہ اپنی جان اس نے صلیب پر دے دی، اور اس کی زندگیوں کو اس کے آگے انڈیل دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، سبمٹ کر دیں، تاکہ وہ جیسا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں سے اس کا جلال ظاہر ہو، ہماری زندگیاں بچائی جا سکیں، اور ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں، جس مقصد کے لیے یسوع المسیح اس زمین پر آئے، اور آ کے انہوں نے یہ سارے دکھ اور ساری تکلیفیں اور ساری اذیتیں لی۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔